بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک نقطے کی بات سمجھاتا ہوں۔ ایک نقطہ سمجھنا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جب جیتے جاگتے ہوش و حواس میں شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے تو موت کے وقت جب ہوش بھی نہیں پورے ہوں گے، پتہ نہیں پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ یعنی کہ دیکھو نا، آج ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج سیاست پہ اگر کوئی ہمیں کہے، ہم گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، جھوٹ جتنے کو چاہے وہ ہم بول سکتے ہیں، دھوکے، یعنی کہ ہر کام آج ہم کر سکتے ہیں۔ عقل ہے نا، یعنی کہ اور یہ سب جتنی بھی برائیاں دیکھیں، یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ تو اگر آج شیطان ہمیں بہکا کے ہمارے سے جھوٹ بھی بلوا دیتا ہے، فراڈ بھی کروا دیتا ہے، ملاوٹ بھی کروا دیتا ہے، ہر برائی کروا دیتا ہے، یعنی کہ شیطان ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب غلط کام ہے، پھر بھی اگر ہم وہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ شیطان کی مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا اثر ہو گیا نا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ جب ہم نزاع کی حالت میں ہوں گے، موت کے قریب ہوں گے، اس وقت تو ہماری عقل کام نہیں کرے گی نا۔ آج تو عقل کام کرتی ہے، اور پھر بھی ہم یعنی کہ برے کام کریں، اس وقت تو ہماری عقل کام نہیں کرے گی۔ تو اس وقت یہ بتاؤ کہ اگر ہماری عقل کام نہیں کرے گی تو ہمیں کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ یعنی کہ آج تو ہماری عقل کام کرتی ہے اور ہم کلمہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، شیطان کی زیادہ مانتے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب ہماری عقل ہی کام نہیں کرے گی؟ تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں تو ہمارے سے کلمہ نہ پڑھے جائے۔ کیوں؟ اس وقت تو عقل نہیں کام کرے گی۔ تو اس لیے کسی نے کسی شخص سے پوچھا کہ اس وقت کہ حسن خاتمہ کا غم بہت بڑا غم ہے، اس وقت کے لیے مت فکر ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیے جائے۔ یعنی جب ہم اس وقت تو وہی ہمارے سامنے ہماری زبان پہ ہوگا جو ہم نے ساری زندگی میں کیا ہوگا۔ اگر ہم نے ساری زندگی میں نیک عمل کیے تو ہماری زبان پہ اللہ انشاءاللہ کلمہ لائے گا۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے اور کلمے پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ، کیونکہ اللہ تو ناانصافی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس وقت سے ڈرے جب عقل کام نہیں کرے گی۔ یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل بڑی یعنی کہ پائے کی شخصیت ہے، امام بھی ہے، کہ وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ طلباء جو تھے نا ان کے شاگرد، انہوں نے سمجھا کہ امام صاحب اب بس جا رہے ہیں۔ تو شاگردوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گھیرا باندھ لیا اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور احمد بن حنبل یعنی کہ اپنے امام کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں۔ تو وہ آگے سے جب وہ کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں کلمہ پڑھے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں لا، پھر وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھے، وہ پھر کہتے ہیں لا۔ وہ شاگرد بڑے حیران کہ امام صاحب ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا، مارے کھائی، جیلیں دیکھی، سب کچھ کیا، کوڑے کھائے، اور آج ہم کہتے ہیں امام صاحب کو یعنی کہ مرنے کے قریب ہے، کلمہ پڑھیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں لا، لا مین نہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، وہ بیچارے ڈر گئے کہ یہ امام صاحب کا معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی کرنی کہ امام صاحب کچھ سنبھل گئے، یعنی کہ امام صاحب کو کچھ ان کی طبیعت صحیح ہوئی۔ تو جب وہ تھوڑے ٹھیک ہو گئے
تو شاگردوں نے کہا کہ امام صاحب ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہم اس وقت آپ کو کہتے تھے کلمہ پڑھے ہیں، اور ہم اونچی آواز سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ لا کہہ دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں اس وقت کیا تھا کہ شیطان میرے پہ یعنی کہ حملہ کر رہا تھا، اور مجھے وہ کہہ رہا تھا احمد بن حنبل یار تو بڑا نصیب والا ہے کہ دیکھ تیرے شاگرد تیرے کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، اور تو کلمہ پڑھ بھی رہا ہے، تو بڑے مقدرہ والا ہے۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ شیطان دفع ہو جا، تو وہ جب مجھے یعنی کہ کوئی بات کرتا تھا تو اس کا میں جواب اس کو دیتا تھا لا، یعنی کہ مجھے وہ جو بات کرتا تھا نا شیطان کہ تو ایسا کر، تو میں اس کو کہتا تھا لا۔ جب وہ مجھے کوئی بات کرتا تھا تو میں کہتا تھا لا۔ تو میں شیطان کو کہہ رہا تھا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا۔ تو دوستو سوچو، یعنی کہ موت کے وقت شیطان کا حملہ دیکھو کتنا سخت ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب آپ نیکی کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ جو آدمی پابندی کے ساتھ، دیکھیں نیکی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ مسواک کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پابندی سے مسواک کرنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اور ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں، اور بندے کو کلمہ یاد یعنی کہ مرتے وقت کلمہ یاد کرا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی روح قبض ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا، وہ کوشش کرتے تھے باب وضو رہنے کی، اور فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو یعنی کہ باب وضو رہنے کے عمل سے اس آدمی کو موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ مسواک کرنے اور باب وضو رہنا، یہ دو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ان سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ مرتے وقت انسان کو، فرشتے جو ہیں وہ آ کر کلمہ یاد کروا دیتے ہیں، یعنی کہ آدمی مرتے وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ابھی دیکھیں اذان، یعنی کہ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ اپنے سب کام چھوڑ کر یعنی کہ اذان سنیں، اس کا جواب دیں، تو ایسے یعنی کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کلمے پر موت عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی کلمے پر موت عطا ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ یہ مسواک، باوضو رہنا، اذان کا جواب دینا، یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن اگر کوئی کرے تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں، تنہائیوں میں اللہ کے حضور دامن پھیلا کر مانگے، اے مالک آخری وقت شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دینا، اور اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما دینا۔ یہ اس وقت کبھی یعنی کہ دیکھیں شیطان آخری وقت میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی بیوی کی شکل میں آتا ہے، کبھی خامند کی شکل میں آتا ہے، کبھی بیٹے بیٹیوں کی شکل میں آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ میری بات مان، تیری یعنی کہ قبر آسان ہو جائے گی، تیرے آخری والی موت یعنی کہ
زندگی جو آنے والی زندگی ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی، یعنی وہ آپ کو ورگلائے گا ہر طریقے سے۔ تو اگر آپ اللہ والے ہوں گے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ ادھر دوسری سائڈ پہ فرشتے بھی تو ہوں گے نا۔ اگر آپ اللہ والے ہیں تو فرشتے ہوں گے، وہ اس کو لتر ماریں گے، وہ چھتر ماریں گے، وہ بھگا دیں گے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں تو پھر تو وہی آپ کا ساتھی ہوگا نا۔ وہ اگر باپ کی شکل میں شیطان آئے گا تو وہ جو کہے گا، وہ کہے گا بیٹا میں تیری بھلائی کا کہہ رہا ہوں، یہ کر، یہ کہہ ہیں۔ تو ماں کی شکل میں آئے گا یہ۔ تو اگر آپ اللہ کے ولی ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے ساتھی ہوں گے، تو پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی آپ کی، یعنی کہ موت بھی آسان ہوگی۔ موت کے وقت اللہ آپ کو کلمہ بھی نصیب کرے گا، اور آگے والی زندگی آخرت بھی آپ کی بڑی اچھی ہوگی، قبر ٹھنڈی رہے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، اور زندگی میں بھی اور جاتے وقت بھی اس کلمے کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ کلمہ ہماری زندگی بھی بناتا ہے، ہماری موت بھی بناتا ہے۔ تو اس لیے اگر موت کا بنانا ہے تو پہلے کلمے کو بنائے، یعنی کہ اس کو پڑھے، اس پہ عمل کرے اور کلمے والے بن جائے۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔